عدل اور نبوت، توحید، نبوت اور قیامت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، عدل اور امامت کا منکر یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ مسلمان بننے کے لیے توحید، نبوت اور اقرار کا ضروری ہے، توحید، نبوت اور قیامت، اور مومن بننے کے لیے یا عبادات کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے، جنت جانے کے لیے توحید، نبوت اور قیامت کے علاوہ عدل الہی اور علی کے 11 فرزندوں کی امامت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک مختصر سا جملہ عرض کروں، جو لوگ ہمیں اس لیے جنت کا حقدار نہیں سمجھتے کہ ہم علی اور اولاد علی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، ہم ان کو اسی لیے جنت کا حقدار نہیں سمجھتے کہ وہ علی اور اولاد علی کی امامت کو نہیں مانتے۔ سیدھی بات ہے نا، 2 دونے 4۔ جو مجھے جنت کا حقدار نہیں سمجھتا، میں بھی اسے جنت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ یہ سنت الہی ہے، سنت الہی۔ سنت کا کیا میں سادہ ترجمہ کروں؟ روٹین سمجھے نا، روٹین۔ میرے خیال میں عام فہم لفظ جو ہے وہ روٹین ہے۔ روٹین قدرت کی یہ ہے، سنت الہی یہ ہے، طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ جس کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے نا، وہ چاہے نبی ہو یا رسول، اور ہمارے عقیدے کے مطابق امام، کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو نبی بنا کے بھیجتا ہے یا رسول بنا کے بھیجتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق امام بنا کے بھیجتا ہے، جو اپنے دور کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر عقل مند کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا کا نمائندہ، وہ چاہے رسول ہو، نبی ہو یا امام، اس کو ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے اس زمانے کے تمام انسانوں سے کیا ہو؟ افضل ہو۔ بس الہی عہدے، ہمارے نزدیک الہی عہدے یعنی جو عہدے خدا دیتا ہے، ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، البتہ رسول بعد سے رسول تھے، بعد وہ کیا کہتے ہیں اولی العزم رسول تھے جو صاحب شریعت تھے، اور ہمارا عقیدے کے مطابق امامت، نبی بنانے کے اختیار بھی صرف خدا کو حاصل ہے، رسول بنانے کے اختیار بھی صرف خدا کو حاصل ہے، اور امام بنانے کے اختیار بھی صرف خدا کو حاصل ہے۔ کس کو خدا بناتا ہے نبی یا رسول؟ اس کو بناتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہو۔ سلمان فارسی نام بھی لیتا ہوں اس روایت کو نقل کرنے والے ہستی کا، تاکہ یہ اجر میں وہ شامل ہوں۔ شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے علی امام بنفس صفاتہ و خصائص ذاتہ۔ علی اپنے کمالات اور ذاتی خصوصیات کی وجہ سے امام ہیں۔ اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نماز وصی رسول اللہ۔ فسکت، سلمان کہتے ہیں یعنی میرے سوال کا حضور نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ فلما رآنی بعد، اب روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے اسی دن، چند گھنٹوں کے بعد، دوسرے دن، ہفتہ بعد، جو روایت میں اسی کا ترجمہ ہے۔ فلما رآنی بعد، دوبارہ جب رسول خدا نے مجھے دیکھا
تو میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے رسول خدا نے مجھ سے ایک سوال کر ڈالا. کہا سلمان اتدری من وصی موسیٰ؟ تم پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا وصی بنایا تھا؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کسی بھی نبی کا جو وصی ہے نا اس کو مقرر خدا کرتا ہے، نام کا اعلان نبی کرتا ہے. وصی کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ. نام کا اعلان یہی وجہ ہے جب وہ محمد غدیر قوم کے میدان میں جب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو وہ نعمان بن ثابت فہری نے رسول خدا سے آ کے کہا، آپ نے کہا شہادتین پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے شہادتین کو پڑھا، نماز کہا، روزہ کہا، زکوٰۃ وہ بھی دی، ابھی حج بھی ہر کے حلق کر کے آ رہے ہیں. ان سب باتوں پر آپ راضی نہ ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری اور فضیلت کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا کے حکم سے؟ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے اعلان کیا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی اپنا وصی خود مقرر نہیں کرتا، مقرر خدا کرتا ہے. خدا کی طرف سے تقرری کے بعد نام کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول خدا کرتے ہیں، کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی